رونے والوں، مدینے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسنین شریفین یتیم ہو گئے۔ شرم کر کے نہ رونا۔ دو جملے ہیں، بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ شب شہادت ہے، جتنے بھی یہاں سادات بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر ان کی دادی کا سلام ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روز محشر ہوگا، بیوی تشریف لائیں گی، سیدو آپ کے نانا بھی آئیں گے، اور آپ کے نانا شادی جب بھی آپ کی دادی کے رخسار پر جیسے ہی نظر پڑے گی، رسول بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اور پوچھیں گے فاطمہ یہ آپ کے رخسار کا رنگ تبدیل کیوں ہو گیا ہے؟ تو عزاداروں، رونے والوں، فاطمہ بیان کریں گی، بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے میرے منہ پر تماچے مارے تھے۔ ہاں عزاداروں، رونے والوں، دو جملے اور برداشت کر لیجئے گا۔ شب شہادت ہے، رونے والوں، اتنے میں پاک حسین ایک چھوٹی بتول کو لے کے آئیں گے اور مخاطب ہو کر کے فرمائیں گے، ہاں نانا حسین، آپ کی بیٹی کی عمر تو 18 سال تھی، شاید تماچا برداشت کر جاتی، ہائے میری بیٹی سکینہ چھوٹی بتول جس کی 4 سالہ عمر ہے، جو تماچا برداشت نہیں کر سکتی۔ نانا، میری بیٹی نے کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، ہاں میری بیٹی تماچے بھی کھاتی رہی، تعزیانے بھی کھاتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، عزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں امام حسن سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب بھی رات میں میری آنکھ کھلتی تھی، میں اپنی ماں کی آہوں کی آوازیں سنتا۔ جانتے ہو کیوں آہوں کی آوازیں سنتا تھے؟ کیوں آہوں کی آوازیں سنتے تھے؟ رونے والوں، سیدہ اگر دائیں پہلو لیٹتی تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد، رونے والوں اگر بائیں جانب سوتی تو بائیں ہاتھ کے ٹوٹے ہوئے کا درد سن سکو گے رونے والوں۔ ہاں اگر پشت کے بل سوتی تو تازیانوں کے زخموں کے درد۔ میں یہاں ضرور کہوں گا، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر ندوی صاحب کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رات جتنی بھی لمبی ہو جائے، ہم کتنا 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے سوتے ہیں نا، ہاں جتنا بھی سوئیں پوری رات میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک پہلو تھک جائے تو دوسرے پہلو کی جانب سو جاتے ہیں۔ ہاں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ 75 یا 95 دن زندہ رہی، سیدہ نہ تو اپنا پہلو بدل سکی بلکہ پشت کے بل سیدہ 95 دن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس رونے والوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں اسماء روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ آ رہی تھیں کہ اپنی چادر میں پاؤں الجھے کہ سیدہ زمین پر گر رہی تھی۔ پاک پیغمبر نے، دیکھنا میری جانب، پاک پیغمبر نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، جلدی سے بڑھے، فاطمہ کو سنبھالا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ رونے والوں، جناب اسماء پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کیوں متغیر ہو گیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں اسماء مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری فاطمہ گر جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد فاطمہ کو کوئی سنبھالنے والا کوئی نہ تھا،
آپ کی امت نے فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے والوں، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے. ابھی تو پیغمبر کو چلے ہوئے 7 دن نہیں گزرے تھے کہ مسلمان لکڑیاں اور آگ لے کر کے زہرا کے دروازے پہ آئے. رونے والوں، دروازے کو آگ لگی، شعلے بلند ہوئے. جناب فضا فرماتی ہیں رسول کی بیٹی، لگتا ہے ہمارے دروازے کو کسی نے آگ لگا دی. اجرکم اللہ. رونے والوں، رسول کی بیٹی دروازے کے قریب گئی. دیکھنا میری جانب، بی بی فرماتی ہیں مسلمانوں حیا کرو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرے بابا رک جایا کرتے تھے. اجرکم اللہ. جہاں سے میرے بابا مجھ سے اجازت پوچھا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی نے بی بی کا حیا کیا؟ نہیں. رونے والوں، رب وحدانیت کی قسم کسی نے حیا نہ کیا. آنے والے نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، میں کیسے پڑھوں؟ ایک جانب سے پتھروں کی دیوار، دوسری جانب سے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں رسول کی بیٹی زہرا. اجرکم اللہ. رو کے فرماتی ہیں، رو کے فرماتی ہیں فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. بس رونے والوں، آخری جملے ہیں. عزادارو علی کے گھر کوئی اور آنے کا دروازہ نہیں تھا. ظالم جس دروازے کے نیچے سیدہ آپ کی دادی تھی، ظالم اسی دروازے پہ پاؤں رکھ کے علی کو گرفتار کرنے گئے. جی میرے بابا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار. جی سید دادا، میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اسی دروازے سے گئے جس دروازے کے نیچے سیدہ آپ کی دادی تھی. اجرکم اللہ. رونے والوں، پڑھتے ہیں کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، رونے والوں، جب بھی شیشے کو پھینکا جاتا ہے شیشہ ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے، مگر اس شیشے کے اوپر اگر پاؤں مارے جائیں پھر اس کو ٹوٹا ہوا نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں شیشہ چور چور ہو گیا. فاطمہ کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ فاطمہ کی پسلیاں چور چور ہوئی. اجرکم اللہ. ماتم ماتم اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہیے زہرا تیری اپنی قسمت. جی میرے بابا، جی میرے بابا شیراز صاحب، میں نوکر ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. رونے والوں، جب بھی شیشہ زمین میں پھینکا جاتا ہے ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے، لیکن جب پاؤں مارے جاتے ہیں شیشہ ٹکڑوں میں نہیں بلکہ چور چور ہوتا ہے. جب زہرا کی پسلی پہ دروازہ گرا تھا تو پسلیاں ٹوٹی تھی. جب بھی غیرت اس دروازے پہ چڑھے تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں بلکہ چور چور ہو گئی. اجرکم اللہ.
اللہ بس رونے والوں آخری جملہ ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، رونے والوں آزادارو ماتمدارو شیعوں خدا آپ کو سلامت فرمائے، رونے والوں بی بی اس دنیا سے چل بسی، عزاداروں دونوں چھوٹے بیٹے ایک جانب سے امام حسن آئے، سن سکو گے یہ بین مولا حسن کا، رو کے فرماتے ہیں ماں مجھ سے بات کیجئے، ایسا نہ ہو حسن کے بدن سے روح برباد کر دے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں غریب کربلا ماں کی قدموں کی جانب آئے، اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا، رو کے فرماتے ہیں ماں مجھ غریب سے بات کیجئے قبل اس کہ حسین کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اجرکم اللہ، بس رونے والوں جنازہ تیار ہوا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مولا علی غسل دے رہے تھے، جیسے ہی ہاتھ بی بی کی پسلیوں میں علی شجاع میرا امام اٹھے، چیخ نکلی، پوچھا گیا یا علی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے اونچا نہ رونا، ہرے میرے پڑوسیوں کو اب میری بیٹیوں کی آوازیں نہ جائے، پہلے تو صبر کہہ رہے تھے صبر کرو، مگر اب اتنا اونچا کیوں رو رہے ہو؟ رو کے فرماتے ہاں کیسے نہ رو، فاطمہ نے یہ چور چور پسلیاں 75 یا 95 دن مجھ سے